ہوں کہ 2010 میں جو ہے 258 کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور یہ وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ شاید انڈر رپورٹنگ بھی ہوئی تھی اور جو سیلاب جو ہے وہ اس میگنیٹیوڈ کا نہیں تھا. اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ جانوں کا ضیاع اس سے آدھے سے بھی کم ہے اور اس کو ہم ایک چیلنج کے طور پر جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ اگر تکلیف بڑی ہے، اگر ایک آزمائش بڑی ہے تو تیاری بھی اتنی بڑی ہوگی. اور اس کے اوپر جو ہمارے جو 25 اضلاع ہیں، 27 کے اندر یہ پرابلم ہوا. 25 اضلاع کے اندر کوئی بہت اتنی زیادہ الحمدللہ تیاری اور وہ سب موجود تھا کہ 25 اضلاع میں بہت سارا پانی، بہت سارے فلڈ کے باوجود کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی نیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی. 2 اضلاع کے اندر ملتان اور مظفر گڑھ جو ہے اس کے اندر کچھ پرابلم ضرور آئے. اس میں جو ہیومن لائف، جو ہیومن لوگ جو جن کو انجریز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے لائف سٹاک جو کراپس ہیں ان سب کا سروے جو ہے وہ ہو رہا ہے. ایک لائیو ڈیش بورڈ ہے جو چیف منسٹر صاحبہ ڈیلی جس کو مانیٹر کرتی ہیں، جس کے اندر ابھی تک جو ہے ایک میکنزم بنایا گیا ہے. اربن یونٹ جو سروے ٹیمز جو ہیں وہ ڈیلی جو ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ کو. ڈیش بورڈ سے وہ بات آگے وہ اس کو فیڈ کرتے ہیں، آگے آئی ٹی کو جاتا ہے، پنجاب آئی ٹی بورڈ کو، اور اس کے بعد پھر وہ بینک آف پنجاب کو چلا جاتا ہے. اور جو اس میں سب سے اہم بات ہے جس کے اوپر بھی بہت لوگوں کو سیاست کرنے کی اور چمکانے کی بہت جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف منہ ہلا سکتے ہیں، وہ صرف بات کر سکتے ہیں، اور یہ پنجاب کے لوگوں نے اپنے ساتھ اس وقت میں دیکھا ہے. جو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک تو جو سول ڈیفنس کے ملازمین ہیں ان کے لیے 15,000 روپیہ جو ان کی سیلریز میں جو ہے وہ اضافے کا اعلان کیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے جو اہلکار ہیں ان کو مزید اکوپ بھی کرنا ہے اس سال. پی ڈی ایم اے کی جو ہے وہ یہ 1122 ہو یا سول ڈیفنس ہو، اس سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو 400 موضوع جات جو ہے اس کا سروے آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اینڈ تک سروے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور چیف منسٹر صاحبہ نے جو ایک خبر مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 17 اکتوبر کو، آج سے کوئی تقریباً 10-12 دن بعد، پہلا جو چیک ڈسٹریبیوشن ہے وہ کر دی جائے گی. مختلف اس کے اندر اضلاع شامل ہیں اور جو اس کو مختلف کیٹیگریز میں جو ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی، کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور جو تقریباً کوئی 17 تحصیلیں جو ہیں ان کو ریڈی بھی کیا گیا ہے فار موک بھی. اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی خدا نخواستہ اگر گھر کسی کے نہیں بن سکیں گے تب تک، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہمیں اگر ان کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام کرنا پڑے تو وہ کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، اب ان میں 2 کیٹیگریز تھیں جو میں آج آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ریور پلین کے اندر رہتے تھے، جن کو وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو دریا کے راستے تھے، ان راستوں کے بیچ میں جو لوگ رہتے تھے. آج یہ ریکمنڈیشن آئی محکموں کی طرف سے، اور بائی دا وے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی موجود ہے کہ جو لوگ اس طرح سے ریورائن بیڈ کے بیچ میں یا ان پلینس کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طرح کی کمپنسیشن نہیں دی جا سکتی. لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے آج اس کو اوور رول کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہے ان حکومتوں کی اور ہم سب کی کہ ہم ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکے ٹائملی، ہم نے ان کو یہاں سے جو ہے وہ کہیں ٹرانسفر نہیں کیا، تو اس کی سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد یہ بھی ایک پرپوزل آیا کہ جی ہاف کر دیں ان کی، بیکاز وہ پھر سے جا کر ریور بیڈ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. اس کو بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ریور بیڈ کے اندر غیر قانونی طور پر موجود تھے ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا کہ وہ اب اپنے گھر جو بنائیں وہ ان ریور بیڈ سے باہر بنائیں. اور اس کے اندر مختلف جو پروگرامز ہیں ان کے اندر ان کو شامل کیا جائے گا. کہیں پر یہ بھی ہوم ورک کرنے کے لیے کہا ہے کہ کہیں پر بھی اگر کوئی جگہ ایسی موجود ہو کہ جہاں پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہو، وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو لوگ یہاں پر سال ہر سال سے غیر قانونی آبادیوں کے ذریعے اس کے ذریعے موجود تھے ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے ان کو ڈسکریج کیا جائے کہ برائے مہربانی دوبارہ اب اپنے گھر جو ہے وہ یہاں وہ نہیں بنا پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو کیبنٹ کا لمبا چوڑا ایجنڈا تھا اس میں چیف منسٹر صاحبہ نے
ہر طرح کے جو ایکسٹرا آرڈنری اخراجات ہیں، ایون جو پروگرامز ہوتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اس کو کٹ کریں، اور کسی بھی قسم کا کوئی فینسی قسم کی لک جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، سادگی جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، بیکاز یہ ایک اس وقت ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے پنجاب کے اوپر، اور ہر طرح سے ہم جس جگہ پر اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں ہمیں یہ کرنی چاہیے۔ اس کے اندر مختلف لاز کے اندر امینڈمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں، مختلف نئی یونیورسٹیز کو جو ہے اس کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد گرین بسز جو ہیں ان کے جو انیشیٹوز ہیں، انہوں نے جو نئے رولز بنائے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو یہ بھی ایک چیز میں بھول گئی کہ جو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانون کے تحت لینڈ ریویو کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے تحت آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے کہ جو فلڈ ہٹڈ ایریاز ہیں ان کو جو ہے وہ کلائمیٹ جو اور کلیمٹی سے جو لوگ جو ان علاقوں کو ڈکلیئر کر دیا جائے، اور وہاں پر جو ٹیکس ہیں وہ ہر طرح کے ٹیکس سے ان کو چھوٹ دی جائے گی ان اضلاع کو جہاں پر سیلاب نے اس کو ہٹ کیا۔ تو ایک کمپریہنسو جو پیکج ہے سیلاب کے حوالے سے، اس کی اپروول چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے، اور 27 اضلاع میں 2200 سے زیادہ ٹیمیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور کسانوں سے جو ہے وہ سیلاب کی بھی تفصیلات، اور میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گی، بہت ساری باتیں ہیں جو کہنے کے جو پتہ ہونے کے باوجود میں نہیں کہہ پاتی، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پلیز تمام ہمارے جو بہن بھائی ہیں برائے مہربانی جو ایکچول حالات ہیں اس کو رپورٹ کریں، ایگزیجریشن اور جو ہے وہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس سے بہت سارے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ سو وہ ایک پوری اس کو میکنزم ہے، اس سروے کی پھر باقاعدہ اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، وہاں پہ تحصیلدار جو ہے، وہاں پہ امام مسجد جو ہے، تو یہ ایک ان سے بھی جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، اور تمام چیز کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اوور جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ سو وہ ایک پوری اس کو میکنزم ہے، اس سروے کی پھر باقاعدہ اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، وہاں پر سول سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، وہاں پہ تحصیلدار جو ہے، وہاں پہ امام مسجد جو ہے، تو یہ ایک ان سے بھی جو ہے اس کی اتھینٹیکیشن لی جاتی ہے، اور تمام چیز کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اوور رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر نہیں کی جانی چاہیے۔ سو یہ چند گزارشات تھی میری سیلاب کے حوالے سے، اور مجھے پتہ ہے آپ نے سوال کیا پوچھنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ نہ دے سکوں، نہ دوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کا جو مجھ سے سوالات کیے گئے۔ کل جو ہے وہ اتوار والے دن جب وزیر اطلاعات سندھ تشریف لائے، سینئر منسٹر بھی ہیں وہاں کے، تو میں بڑی وہ ظاہر ہے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوئی، میں نے کہا کوئی ابھی جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی جو کچھ سولر کے اندر جو پرابلم آیا ہے، تو میں نے کہا شاید اس کے اوپر کوئی کمیٹی بن گئی ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیقات کا آغاز اناؤنس کرنے لگے ہیں، یا جو ہے وہ کوئی روٹی کی قیمت پہ، کوئی کوڑا اٹھانے پہ کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسرن ہوگا جو وزیر اطلاعات صاحب تشریف لائے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایز آلویز وہ جو کرنے کے لیے آئے تھے وہ وہی کر کے گئے، اور اتوار والے دن مطلب اتنا پریشر ہے مریم نواز کی جو ہے وہ گورنمنٹ کا اور ان کی کارکردگی کا کہ اتوار والے دن بھی جو ہے وہ چھٹی کرنے کو دل نہیں کیا، یہ شاید کروائی گئی جو بھی ہے۔ اس میں جب کے پی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاپان میں تھی، وہاں سے انہوں نے فون کیا اور نے کہا کہ جو مدد آپ کو چاہیے میں آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ پنجاب کے سیلاب متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی محرومیوں کو کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک پلانٹڈ جو ہے وہ مہم چلائی جا رہی ہے جیسے نہروں کے معاملے پہ بھی ہوا تھا۔ اور لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارے صرف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان سے آپ سب بھی جاتے ہیں، ان سے کبھی پوچھئے گا آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کبھی ان سے پوچھیں ایک دھیلے کی کوئی امدادی کارروائی کو کسی کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ میں ذرا کچھ آپ کو، ندیم افضل چند صاحب نے 5 پریس کانفرنسیں کی ہیں، اور ان پریس کانفرنس کے اندر صرف جو ہے وہ لغو قسم کے الزامات اور وہ ایک سستی جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی انہوں نے حرکت کی۔
ان کی انتشار پر مبنی بہت ساری ٹویٹس ہیں. چودھری منظور صاحب کی 4 پریس کانفرنسیں ہیں, شرجیل میمل کی 3 ہیں, مرتضیٰ وہاب کی 2 ہیں,